کیا اہم ڈیسیجنز ہو سکتے ہیں یا کیا ڈائریکشنز عمران خان کی جانب سے دی گئی ہے؟ نمبر 1 یہ کہ میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے کچھ معاملات کے اوپر پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے اس سے اتفاق نہیں کیا. یہ جو حالیہ ایپیسوڈ ہوا اس سے جب مکمل معلومات ان تک پہنچی ہے تو انہوں نے کچھ چیزوں پر اتفاق نہیں کیا، اور اس نتیجے میں انہوں نے عمر ایوب کو سیاسی شخصیت سمجھتے ہوئے زیادہ امپاور کر دیا ہے، زیادہ اختیارات ان کو دے دیے ہیں، اور ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اب چیزوں کو آگے لے کے چلے. آلدو کہ وہ گرفتار ہوئے، وہ بعد میں ہوئے، لیکن اس سے پہلے عمر ایوب صاحب کو زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ اب مذاکرات ہوں یا جو چیزیں بھی ہوں. تو یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جو واضح طور پر نظر آیا ہے، محسوس کیا گیا ہے. اور 2 ایسی بڑی چیزیں ہیں جن کے بارے میں اعلان جو ہے وہ پارٹی کی لیڈرشپ کرے گی کسی بھی ٹائم، لیکن عمران خان صاحب نے انیشیل ان کو اس بارے میں ہدایات دے دی ہیں. اس بارے میں فیصلہ آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا یہ عمران خان صاحب جس طرف سوچ رہے ہیں یا جو اس ٹائم امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے جس معاملے میں، کیا یہ چیزیں درست ہیں؟ ان میں نمبر 1 ہے سول نافرمانی کی تحریک. یہ 2014 کے دھرنے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن اس ٹائم یہ تحریک ناکام ہوئی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، بلکہ پھر ایٹ دی اینڈ انہیں بھی اپنے بلز جو ہیں وہ جمع کرانے پڑے تھے اور ساری چیزیں ریورس ہوئی تھیں. لیکن اس بار پھر عمران خان صاحب اس بارے میں سوچ رہے ہیں، نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو اس بارے میں ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ آپ اس بارے میں جا کے اناؤنس کر دیں یا بتا دیں، یا جو بھی مشاورت اگر کرنی ہے تو وہ بھی کریں. میری اپنی ذاتی رائے میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ سول نافرمانی کی تحریک سے شاید وہ فائدہ اچیو نہ ہو سکے، کیونکہ یہ ایک بار پہلے ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے. لیکن اگر وہ کرنا چاہیں تو ظاہری بات ہے یہ ان کی پارٹی کا ڈیسیجن ہے، پھر لوگوں نے کیسے عمل کرنا ہے یہ اس وقت کے حالات میں اور ابھی کے حالات میں کافی فرق ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ آن کارڈ ہے اور کسی بھی ٹائم یہ اناؤنس ہو سکتا ہے. اگر عمر ایوب صاحب اریسٹ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اناؤنس کر دیا جاتا، لیکن ابھی بھی یہ میری ایک اطلاع ہے، خبر ہے کہ اس بارے میں کمیونیکیشن ہوئی ہے، لیکن فائنل اناؤنسمنٹ نہیں ہے. یہ ڈیسیجن ظاہری بات ہے پارٹی کی سطح پہ اناؤنس ہونا ہے، تو دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے. اینڈ دوسرا ایک اور اسی طرح کا اس سے ملتا جلتا ڈیسیجن جس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے متعلق ہے. اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کوئی ڈائریکشن جاری کی جا سکتی ہے اس حوالے سے، اسی معاملات کے حوالے سے. اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں وہ کیا ہو سکتا ہے اور کس طرح اوورسیز پاکستانی اس چیز میں انوالو ہو جاتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اگر ان دا لانگر رن پاکستان کے حالات کو دیکھتے، گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے، معیشت کو دیکھتے ہوئے دیکھا جائے تو یہ کوئی اتنی فائدہ مند چیز نہیں ہے پاکستان کے اعتبار سے. تو اس لیے بینگ اے پاکستانی میں سمجھوں کہ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن سیاسی معاملات ہیں، سیاسی پارٹی کے ڈیسیجنز ہیں، تو معلومات کی بیس پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. باقی آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کریے گا، ضرور بتائیے گا کہ اگر ایسا کوئی ایکسٹریم سٹیپ لیا جاتا ہے تو کیا اس کو آپ لوگ سپورٹ کرنے والے ہیں یا اس بارے میں نظر ثانی کی ضرورت ہے. بہرحال ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تو اٹس ٹو ارلی، جلدی ہو جائے گی. اچھا جی، اب آ جائیے ایک اور بڑا میجر ڈیسیجن اس سارے معاملات میں جہاں پہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بالکل بات چیت ختم ہو گئی، راستے بند ہو گئے، کوئی اور راستہ نہیں ہے، فرد جرم عائد ہو گئی، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو بالکل اندھیرا ہی اندھیرا لگ رہا ہے نا لوگوں کو. لیکن ایسا نہیں ہے، مذاکرات کے سگنلز کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس سارے ایپیسوڈ کے بعد جتنی مذاکرات کی ضرورت شاید پہلے تھی اس سے ڈبل ٹرپل اب ہے. پہلے شاید صرف پی ٹی آئی کو تھی، اب دوسرے فریقین کو بھی ہے. تو اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ شاید واضح طور پہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ بہت ان ڈیپتھ دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. فار ایگزامپل فیصل واڈا پہنچے مولانا فضل الرحمان کے گھر، پھر کچھ دیر بعد رانا ثناءاللہ صاحب پہنچے مولانا فضل الرحمان کے گھر، جو کہ پہلے کسی مذاکراتی سیشن میں، یہ 26ویں آئینی ترمیم میں ہم پورا دن رات وہاں پہ ڈیوٹی کی، رانا ثناءاللہ صاحب کو نہیں دیکھا. لیکن اب ان کی بھی انوالومنٹ ہوئی، اور رانا ثناءاللہ پی ایم ایل این کے بہت سارے لوگوں میں سے اس گروپ سے بلانگ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے. بانی پی ٹی آئی نہیں مان رہا لیکن بات چیت ہونی چاہیے، تو وہ مذاکرات کو سپورٹ کرتے ہیں. اب ایسے میں ان کا مولانا کے پاس جانا، پھر فیصل واڈا کا یہ کہنا کہ میں کردار ادا کروں گا، میں مولانا کے پاس جاؤں گا، وہ گئے. اور پرسوں ہم نے دیکھا، بلکہ گزشتہ رات بلاول کی ملاقات ہوئی مولانا کے پاس. اور پھر آج عمران خان نے بھی ایک کمیٹی قائم کر دی ہے مذاکرات کے لیے، 5 رکنی کمیٹی ہے، اور اس میں بیرسٹر گوہر کا نام شامل نہیں ہے. اس میں جو 5 نام ہیں ان میں عمر ایوب، جس کو میں نے بتایا کہ ان کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے، بہت زیادہ امپاورڈ کر دیا گیا. پھر علی امین گنڈا پور ہیں، اسد کیسر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اور صاحبزادہ حامد رضا جو دوسری سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، ان کو شامل کیا گیا ہے. تو یہ جو
سگنلنگ ہے یا یہ جو چیزیں جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہیں یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ معاملات کسی نہ کسی طرف جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. باقی یہ فرد جرم کا عائد ہو جانا, آگے ٹرائل کا آگے بڑھنا, یہ ابھی لمبا معاملہ ہے, تو کسی بھی ٹائم یہ ساری چیزیں ہالٹ ہو سکتی ہیں مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں. دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب نے ایک تو 12 دسمبر کو کال دی ہے پشاور میں یوم سوگ کے حوالے سے کہ 12 دسمبر کو یوم سوگ کے حوالے سے پراپر ایک اس کو اس حوالے سے تقاریب کا اہتمام کیا جائے, یہ جو ریسنٹ ایپیسوڈ ہوا. پھر آج جاتے جاتے ایک اور خبر یہ کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں, سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے جو جج صاحب تھے, انہوں نے آج ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو یحییٰ افریدی صاحب کو, اور ان سے کہا گیا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق فل کورٹ بینچ جو ہے وہ بنایا جائے اور وہ ڈیسائیڈ کرے اس کا فیٹ کہ 26ویں آئینی ترمیم درست تھی یا نہیں تھی. اب فل کورٹ بینچ کے لیے ایک اور خط منظر عام پہ آیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ کہ جو ملٹری ٹرائل والا معاملہ ہے سویلینس کا, کیا وہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے ایک بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے جو کہ 9 تاریخ سے غالباً 9 دسمبر سے شاید سماعت کا آغاز کرنے والا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیسیژن آتا ہے. بینچ کی فارمیشن سے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے, بٹ ہوپنگ فار دا بیسٹ کہ جو بھی ڈیسیژن ہو وہ ملک کے انٹرسٹ میں ہو.